شہید ہو جاتے ہیں اور کئیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اب امام عالی مقام کے چوتھے بھائی جعفر بن علی کی بانی آئی۔ آپ امام عالی مقام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ امام عالی مقام سے کہتے ہیں اے امام، اے میرے بھائی جان، مجھے بھی اب جام شہادت نوش کرنے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کیا میں تیروں سے چھٹی ہونے کے تمہیں اجازت دے دوں؟ کیا نیزوں سے چھٹی ہونے کے تمہیں اجازت دے دوں؟ کیا تمہیں اپنی گردن کٹانے کے لیے اجازت دے دوں؟ سارے بھائی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایک عباس علم بردار کو چھوڑ کر صرف تم ہی باقی ہو۔ لیکن اے میرے بھائی، کر تو کیا سکتے ہیں؟ مشیت الہی کے سامنے، رضائے الہی کے سامنے بندے کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ امام عالی مقام سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن پہلے نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی سنو، یہ ہم قلیل ہے، یقیناً شجاعت اور بہادری تمہارے ماتھے سے چمک رہی ہے، تم یقیناً بہادر ہو، یقیناً تم شجاعت کے حقدار ہو، لیکن تم بہادر تو ہو، لیکن یہاں پر ہم کثیر نہیں ہے، قلیل ہے، سامنے لشکر جرار ہے، اور جو بھی ان لشکر کے بیچ جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے، تم جا کر مبارز طلب کرو اور ایک ایک سے لڑنا۔ اب امام حضرت جعفر بن علی کا جواب سنیے، آپ عرض کرتے ہیں اے بھائی جان، جس کے سروں میں جانبازی اور جانثاری کا جنون سوار ہوتا ہے، پھر اس کی سمجھ میں اور کوئی بات نہیں آتی ہے اور کسی اور بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے پھر قلیل کثرت کیا معنی رکھتی ہے؟ اب تو واپس آنے کی تمنا نہیں ہے، بس جام شہادت نوش کر تمہارے نام پر اپنی جان نچھاور کر کے ابا حضور سے ملنے کی تمنا ہے۔ لہذا امام عالی مقام انہیں بھی اجازت دے دیتے ہیں، آپ بھی جا کر کئیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اس کے بعد لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، اور کرتے تو کیا کرتے؟ یہ لشکر جرار ہے، آج بھی شیر اکیلا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، گھوڑا بھی تھک چکا ہے، پیاس کی شدت سے گھوڑا بھی تھک چکا ہے، آپ بھی چور چور ہو چکے ہیں، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، آخر کر زخمی ہو جاتے ہیں اور زخموں سے چیر چور ہو کر گر جاتے ہیں، اور پھر جام شہادت نوش کر کے اس تارے پانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، امام عالی مقام کے چاروں بھائی شہید ہو گئے، علی کے چاروں لخت جگر شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام کے بھائیوں کے شہید ہونے کے بعد اب امام حسن مجتبی کی اولاد کی باری آتی ہے۔ حضرت امام قاسم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے لڑائی کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت طلب کرنے کے بعد امام عالی مقام جب اجازت دے دیتے ہیں تو یہ لشکر جرار کے سامنے حاضر ہو کر جھاڑتے ہوئے شیر کی طرح گرجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ لہذا وہاں سے ابن سعد حکم دیتا ہے کہ اس نوجوان کو اکیلا مارنا مشکل ہے، اسے گھیرے میں لے لیا جائے اور گھیر میں لے کر اس پر تیروں کی برسات کی جائے۔ آخر کار کئیوں کو جہنم پہنچانے کے بعد، کئیوں سے اپنی شجاعت آزمانے کے بعد عبداللہ بن حسن بھی اس
جارے پانی کو کوچ کرتے ہیں، بختری کے ہاتھ سے انہیں تیر لگتا ہے، بعض کے قول کے مطابق انہیں نیزہ لگتا ہے اور وہ شہید ہو کر گر پڑتے ہیں۔ امام عالی مقام سارے رفقا کے لاشوں کو، شہداء کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، خیمے کے پاس جمع کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد عبداللہ بن حسن کے بعد حضرت قاسم ابن حسن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام قاسم جو حسن کے بیٹے ہیں، 19 سال کا نوجوان، 19 سال کا نوجوان ہے، اور یہ وہ نوجوان ہے کہ امام عالی مقام کی بیٹی سکینہ کا مستقبل جس کے ساتھ ہے، ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اب امام عالی مقام کے سامنے امام قاسم کھڑے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم سے میری بیٹی سکینہ کا مستقبل ہے، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں؟ تمہیں تو دیکھ کر مجھے میری بھائی کی یاد تازہ ہوتی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، میں تمہیں کیسے اس جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ امام قاسم کہتے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ پر قربان، مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے اس جنگ کے میدان میں اترتے دیجیے، ان یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جان کو قربان کروں آپ کے قدموں پر اور ابا جان سے جا کر ملوں، میں اپنے آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ الصمد قربان جاؤ۔ امام عالی مقام نے قاسم کو آخرکار اجازت دے دی۔ آپ کئی دیر تک قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے گئے، ماتھوں کو چومتے گئے، بوسہ دیتے گئے، آنسو بہانے کے بعد آپ کو اجازت دے دیتے گئے۔ اللہ اکبر! سوچو تو صحیح کہ امام عالی مقام نے قاسم کی جوانی کو نہ دیکھا، اپنے بیٹی سکینہ کے مستقبل کو نہ دیکھا، اگر دیکھا تو دین اسلام کی بقا کو دیکھا، اگر سوچے تو یہ سوچے کہ کہیں پر اسلام کا ہرا بھرا یہ باغ کہیں اس پر خزاں نہ آ جائے، اس کی شادابی کہیں ختم نہ ہو جائے، یہ اسلام کہیں مٹ نہ جائے، یہ دین اسلام جو نانا جان کا لایا ہوا ہے کہیں برباد نہ ہو جائے۔ آپ نے قاسم کی جوانی کی نہ پرواہ کی، سکینہ کی مستقبل کی نہ پرواہ کی، بلکہ جوان قاسم کو دے کر، اس کے خون کو دے کر اسلام کی آبیاری فرمائی، اسلام کو سینچ کر اس اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کی فکر کی۔ اللہ الصمد! اب امام قاسم میدان کارزار میں حاضر ہوتے ہیں، شہسوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر چڑھ کر میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیوں سنو، میں قاسم ابن حسن بن علی ہوں، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، میں ہاشمی شیر ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، گلشن رسال کا مہکتا ہوا پھول ہوں۔ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے بابا جان کو شہید کرنے والوں، اور میرے چچا جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو، حسین امام عالی مقام کو خطوط بھیج کر بلانے والوں، آؤ ذرا اپنے میرے نانا کے گھرانے کو اجاڑنے والوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو اجاڑنے والوں، آؤ اس ہاشمی شیر پر بھی وار کرو، مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، مجھ پر بھی نیزہ چلاؤ، مجھ پر بھی تلوار کی وار کرو، اور جنت الفردوس کا راستہ میرے لیے کھول دو۔ لیکن کیا بات ہے، اس میں ہمت نہیں، اس میں تاب نہیں، اس میں آنے کی جرت نہیں ہے، للکار رہے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پڑھے، درود پاک پڑھیے، ایک بار سب کھڑے ہو جائیے۔
थोड़ा दाएं देखिए, बाएं देखिए, कोई दिख रहा है तो माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातन व सलाम। बैठ जाइए माशाअल्लाह। थोड़ी सुस्ती उड़ गई आप लोगों की, रिलैक्स हो गए ना जरा खड़े रहने से। बोलिए सुभान अल्लाह, सारे बोले। अल्लाह समद। आइए मैदान कारज़ार में इमाम कासिम है, लश्कर जर्रार सामने है, आप बुला रहे हैं, आए कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, आओ अकेले अकेले आओ मुझसे मुकाबला कर लो। इब्ने साद अरज़क नामी पहलवान के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ अरज़क जा इस लड़की जवान से तू ही मुकाबला कर ले। अरज़क कहता है, वाह जनाब, क्या मेरी आपने बेइज्जती की है? मैं अकेला एक सिपाही सैकड़ों के लिए भारी हूँ और आप इस नौजवान इस लड़के के सामने मुझे भेज रहे हैं। आप तो मेरी जिल्लत और रुसवाई करना चाहते हैं, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। इब्ने साद कहता है, ऐ नादान, तू नहीं जानता है ये कौन है? ये हसन मुज्तबा का शेर है, हाशमी शेर है, नौजवान है, अकेला है, लेकिन लश्कर जर्रार की ताकत रखता है। तुझे अगर आजमाना है तो जाकर देख ले, लड़कर देख ले। अरज़क घमंड में चूर है। अरज़क कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे शान के खिलाफ है, मेरे 4 बेटे इसी जंग में मौजूद है, उसे भेजता हूँ, उसके लिए तो मेरा पहला बेटा ही काफी है। पहले बेटे को अरज़क भेजता है, बेटा भी एकदम धाड़ता हुआ, सीना तानता हुआ आता है। ये तो मामूली लड़का है, 19 साल का लड़का है, अभी सही से दाढ़ी भी नहीं आई है, ये क्या मुझसे मुकाबला करने का करेगा? लिहाजा जो ही इमाम कासिम के सामने जाता है, इमाम कासिम एक ही वार में उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अल्लाह उस समय इतना देखना था। अरज़क का दूसरा बेटा जलाल में आ जाता है, गजब में आ जाता है, फौरन मैदान में कूद पड़ता है, वो भी मुकाबले में आता है। इमाम आली मकाम उसके वार को अपने तलवार से रोकते हैं, दूसरा वार जूं ही करते हैं उसे भी जहन्नम रसीद कर देते हैं और फौरन उसकी तलवार जो बेहतरीन थी अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर अरज़क के दूसरे बेटे जब कत्ल कर दिए जाते, तीसरा बेटा देखकर वो भी जलाल में आता है, वो भी गुस्से में आता है और अपने भाइयों का इंतकाम लेने के लिए मैदान में उतरता है। अरज़क को बहुत घमंड था, अरज़क को बहुत नाज था अपनी शुजाअत पर, अपने बेटों की शुजाअत पर। अल्लाह उस समझ अब इमाम कासिम की तलवार क्या है, कहर इलाही बनकर चमक रही है, और जो कहर इलाही बनकर चमक रही है, जब उनके गर्दनों पर चलती है, गोया ऐसा महसूस होता है कि कहर इलाही उस तलवार के अंदर उतर चुकी है और बिजली की कड़क उस तलवार के अंदर उतर चुकी है। एक 19 साल का नौजवान है, लेकिन देखो शुजाअत का आलम क्या है, इसलिए कि ये वो शेर है कि इनके रगों में हैदरे करदार का खून है, ये वो शेर है जिनकी परवरिश फातिमतुल ज़हरा ने की है, ये वो शेर है, ये वो हाशमी नौजवान है जिनकी परवरिश खुद नाना जान ने की है। लिहाजा इमाम कासिम जिनके मैदान में है, अल्लाह उस समय तीसरा बेटा आता है, उसे भी एक ही बार में जहन्नम नसीब कर देते हैं। चौथा बेटा भी उतर आता है, वो भी जहन्नम नसीब हो जाता है। अब यहाँ पर अरज़क से रहा ना गया, अरज़क का सारा घमंड चूर चूर हो गया, अरज़क गुस्से से पीला हो चुका है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो खूंखार भूखे शेर की तरह मैदान जंग में उतरता है और ललकारता हुआ आता है, हाथी की तरह झाड़ता हुआ आता है, भूखे शेर की तरह ललकारता हुआ आता है। इमाम आली इमाम कासिम कहते हैं, ऐ अरज़क, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा बहादुर है और तू बहुत ज्यादा जंग का माहिर है, तू अपने
آپ پر ناز کرتا ہے، تیری بہادری کے ڈنکے جگہ جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسے نہیں آتی ہے۔ اللہ الصمد یہ کہنا تھا، ارسد نیچے جھک کر کسا ہوا گھوڑے کی زین دیکھتا ہے۔ امام عالی مقام ایک ہی بار میں اس کے گردن کو دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں اور گھوڑے پر چڑھ جاتے ہیں۔ امام قاسم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دونوں گھوڑے کو لے کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں، یا چچا جان العطش العطش، پیاس کی شدت مجھے پریشان کر رہی ہے، اے چچا جان ایک پیالہ پانی پلا دیجئے۔ یہ قاسم خدا کی قسم کھاتا ہے اس لشکر جرار کو الٹ کر رکھ دے گا، ان سبوں کو جہنم پہنچا کے رکھ دے گا، لیکن چچا جان ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے، کہیں سے تو پانی لا دیجئے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ ہاشمی شیر اب پانی کے لیے ترس رہا ہے، گھوڑا بھٹک رہا ہے پانی کے لیے، گھوڑا بھی کمزور ہو چکا ہے، لیکن امام عالی مقام کے پاس پانی ہو تو پانی دے۔ آپ کیا کہتے ہیں اے میرے لگتے جگر، اے قاسم تمہیں ابھی یہاں کی پانی نصیب نہیں ہے، تمہیں جنت الفردوس میں قیامت کے دن تمہیں نانا جان کے ساتھ آب کوثر پینا ہے، تمہیں وہاں کا پانی تمہارا انتظار کر رہا ہے، نانا جان تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہاں پر آب کوثر لے کر موجود ہے۔ اللہ الصمد اب ہاشمی شیر دوبارہ پلٹنے کے بعد پھر سے آ کر چیلنج دیتا ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا ہے، کوئی میرے مقابل میں آنے والا؟ اے جوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، 19 سال کا قاسم ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو۔ کربلا کی سرزمین صرف جھکنا نہیں سکھاتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تمہارے حق کی بات ہے تو ڈٹ جاؤ، لیکن ہمارے نوجوان ہے گانجا پی کر، شراب پی کر، نشے کی لت میں ہو کر ان کی طاقت کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں ہے، ان کے اندر جوش و خروش کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اے دیوانوں، اے قاسم کے دیوانوں سنو، 19 سال کا نوجوان ہے، لیکن طاقت دیکھو، شجاعت دیکھو، یہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ کیا تھی؟ یہ شجاعت ایمان کی شجاعت تھی۔ آج تمہارا ایمان کمزور ہے، آج تمہارے اندر شجاعت کہاں سے آئے گی؟ اسلام کا دشمن اگر تمہارے سامنے آ جائے، کوئی دشمن اگر للکار دے تو ہم چوہے کی طرح دل میں گھس جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اسلام اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی سکھاتا ہے اور دوسرے کا حقوق کھانے سے بنا بھی فرماتا ہے۔ دیکھو قاسم کی شجاعت کو، اللہ الصمد، لہذا قاسم پھر سے میدان جنگ میں پھر سے للکارتا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے مجھ سے جو آ کر میرے ساتھ میں لڑے؟ لیکن اب ابن سعد کہتا ہے کہ سنو، اس نوجوان کو اکیلے تم نہیں مار سکتے، تم اسے زیر نہیں کر سکتے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو، ہر طرف سے گھیر کر اس پر تیر کی برسات کرو، تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہو۔ لہذا ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور تیر کی بارش کی جاتی ہے۔ آخر میں امام قاسم شیس بن سعد کے ہاتھوں سے ایک تیر چلتا ہے اور اس سے زخمی ہو کر نیچے گر پڑتے ہیں۔ یقیناً ہاشمی شیر ہے، لیکن لڑتے تو کب تک لڑتے؟ تنے تنہا ہے، سامنے لشکر جرار ہے، کتنوں کو جہنم پہنچاتے، پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے، آخر میں گھوڑے سے گر پڑتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ چچا جان میری مدد کو توڑیے۔ امام عالی مقام جو ہی اس الفاظ کو سنتے ہیں آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام دوڑتے ہیں، اب امام قاسم امام عالی مقام کی گودی میں سر رکھ کر کہتے ہیں چچا جان
ایک پیالہ پانی اگر مل جاتا تو اس لشکر جرار کو میں الٹ کے رکھ دیتا، لیکن چچا جان آج میں آپ کو اس کارزار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے امام عالی مقام کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، کچھ سسریاں لینے کے بعد امام قاسم اس دارے پانی سے رخصت کر جاتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ امام عالی مقام جب امام قاسم کو لاتے ہیں تو اپنے سینوں سے لگا کر چمچاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے پیروں کے بل لے آتے ہیں، لا کر شہداء کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اللہ الصمد، اندازہ یہ کیجئے کہ حضرت امام قاسم اس نوجوانے کے عالم میں بھی کتنی شجاعت رکھتے تھے، کتنی بہادری رکھتے تھے۔ اللہ الصمد، اس کے بعد حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر بن حسن، اس کے بعد پھر ابو بکر بن حسن، یہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگر۔ پھر اب کے بھتیجوں کے شہید ہونے کے بعد آپ کے دو بھانجے جو نوجوان تھے ان کی باری آتی ہے، اون و محمد کی باری آتی ہے۔ وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں جان ہمیں بھی ان یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ ماموں جان کہتے ہیں بیٹا اسی لیے تو میں تمہیں وہاں سے کربلا ساتھ نہیں لا رہا تھا، تم اپنی جان زینب کے ساتھ میں رہو، وہ تنہا ہو جائے گی، اس کی دیکھ بھال کرو۔ لیکن یہاں پر بھانجے جواب دیتے ہیں ماموں جان دیکھیے امی جان بھی ادھر کھڑی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ زینب کی طرف حسرت بھری نگاہ سے امام عالی مقام دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد زینب کہتی ہے بھائی جان مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی تو نذرانے ہیں، قبول کر لیجئے، آپ کے قدموں پر انہیں بھی نثار ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ الصمد، آخر کار دونوں بھانجوں کو امام عالی مقام اجازت دے دیتے ہیں اور وہ دونوں بھانجے اور محمد کارزار میں جا کے میدان میں جا کے شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے کئیوں کو جہنم رسید کر کے آخر میں وہ بھی شہادت کے جام نوش کر لیتے ہیں۔ جب دونوں بھانجے شہید ہو جاتے ہیں اور دونوں کو اٹھا کر امام عالی مقام شہداء کے لاش کے پاس لاتے ہیں تو اتنے میں زینب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں بہن لو اپنے دونوں لگتے جگر کی زیارت کر لو، یہ شہید ہو چکے ہیں، انہیں دیکھ لو، خون اور خاک میں یہ آلود ہے، خون اور خاک میں یہ لطفت ہے، ان کے رخسارے دیکھو۔ امی جان اور رخساروں سے درد غبار ہٹاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لالو جاؤ جنت میں تمہارے نانا جان تمہاری اجازت تمہارے انتظار کر رہے ہیں، جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے اور تمہیں نانا جان کی شفاعت ہے، جاؤ اس تارے پانی سے کوچ کر جاؤ۔ اللہ الصمد، یہ سننے کے بعد سارے ایک کے بعد دیگر سب شہید ہونے کے بعد اب امام عالی مقام سارے اپنے رفقا کو دیکھتے ہیں، ایک طرف سارے عزیزوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، سارے شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، قاسم بھی وہیں پر ہے، مولا محمد بھی وہیں پر ہے، حسن مجتبیٰ کے سارے لال وہیں پر ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھتے وہیں پر ہے، جعفر بن عبداللہ بھی وہیں پر ہے، جعفر بن علی بھی وہیں پر ہے، سب پیارے ادھر سوئے ہوئے ہیں، سب کوئی سوئے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ آخری غلام آپ کے سامنے حاضر آتا ہے، حضرت عباس علمبردار حاضر آتے ہیں کہ بھائی جان اب تو یہ ایک غلام رہ گیا ہے، سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس غلام نے ابھی تک صرف جھنڈا اٹھایا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اسے اجازت دے دیجئے۔ اب امام عالی مقام سمجھے میری کمر اب ٹوٹنے والی ہے، یہ علمبردار ہے، میرا داہنا
بازو ہے. اب عباس جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ الصمد میرے امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تمہیں کیسے روانہ کر دوں. میرے جانے کے بعد ان خیموں کا کون رکھوالا ہوگا, میرے جانے کے بعد زینب کو سکینہ کو کون دیکھے گا, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. لیکن عباس کہتے ہیں اے امام اس پرکاش کو, اس غلام کو آپ شہادت کی سعادت سے محروم نہ کیجیے, آپ اجازت دے دیجیے. امام عالی مقام فرماتے ہیں میں اجازت تو دے دوں لیکن یہ دیکھو تو جا کر دیکھو اے میرے نانا کے شیر, جا کر دیکھو خیمے کی حالت کیا ہے. خیمے میں سارے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں, سارے بچے بلک رہے ہیں, سکینہ تڑپ رہی ہے, علی اصغر تڑپ رہے ہیں, سارے زین العابدین جو بیمار وہ بھی تڑپ رہا ہے, زینب کا بھی برا حال ہے پیاس سے. یہ سن کر فوراً عباس علمبردار خیمے میں داخل ہوتے ہیں. دیکھتی ہے کہ سکینہ جو کہ چھوٹی بچی ہے امام علی مقام کی پیاس سے تڑپ رہی ہے, علی اصغر تڑپ رہے ہیں. آپ کو تڑپ دیکھا نہیں جاتا ہے, آپ اپنے ہونٹوں کو چباتے ہوئے غصے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان یزیدیوں پر کہ نہر فرات سامنے موجود ہے, پانی روا دوا ہے, لیکن بوند ایک بوند پانی کے لیے خیمہ حسین میں بچے تڑپ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں, شیر خوار علی اصغر بھی بلک رہا ہے. اللہ الصمد اب عباس علمبردار جان لیتے ہیں کہ خدا کی قسم اب یہ نہر فرات کو جب تک خیمہ حسین میں داخل نہ کر دوں گا, چاہے میرے ٹکڑے ہو جائے, چاہے میری جسم چھنتی ہو جائے. یہ سوچ کر یہ ارادہ کر کے پانی کا مشغلہ لیتے ہیں جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے, اپنے بائیں بازو میں لٹکاتے ہیں اور فوراً روانہ ہوتے ہیں. اتنا دیکھنا تھا زینب باہر آتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ. اس کو دیکھتے ہیں نہر فرات پر لشکر جرار ہے, اس کے سامنے آپ تنے تنہا جا رہے ہیں, آپ کو کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ ارشاد فرماتے اے زینب تو کیوں فکر کرتی ہے, بھلے لشکر جرار ہے لیکن یہ بھی سوچ کہ عباس کے ہاتھوں میں حیدر کرار کی طاقت ہے, یہ بھی سوچ کہ یہ عباس ہاشمی شیر ہے, اس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. یہ لشکر جرار کیا چیز ہے. فوراً گھوڑے پر چڑھتے ہیں, مشیزہ پائے کاندھے پر ہے, آپ گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں لشکر کے سامنے. فوراً شمر لعین اور دیگر سارے لوگ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, تمہیں پانی کا ایک بوند بھی نہیں ملے گا. آپ کہتے ہیں ارے صد افسوس ہے تمہارے پر, تم لعنت ہو اللہ اس کے رسول کی کہ نہر فرات سامنے موجود ہے, چرندے پانی پی رہے ہیں, درندے پانی پی رہے ہیں, ناپاک کتے پانی پی رہے ہیں, سور پانی پی رہے ہیں, سارے وہاں سے درندے چرندے سب پانی پی رہے ہیں, لیکن نواسائے رسول کی تم نے پانی بن کر رکھا ہے. شیر خوار بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, خبردار میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, عباس آج کسی کی نہیں سنے گا. کہہ کر فوراً گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور ایڑ لگانے کے بعد لشکر کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں. لشکر کو چیرتے ہوئے, کئیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے گھوڑے کو نہر فرات میں اتار دیتے ہیں. قربان جاؤ شجاعت عباس پر. عباس اب نہر میں موجود ہے, گھوڑا اتر دیتے ہیں, ایک چلو پانی اٹھاتے ہیں. 3 دن کا عباس بھی پیاسا ہے, پانی نہیں پیا ہے, بھوکا پیاسا ہے. عباس اب ایک دن پانی اٹھاتا ہے, اٹھانے کے بعد آپ پینے کے لیے جو ہی ہوٹوں کے قریب لاتے ہیں تو ننھے ننھے منھے سکینہ و علی اصغر یاد آ جاتے ہیں کہ اے عباس تو کیا کر رہا ہے. خیمہ حسین میں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں, پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور تو ہے کہ پانی پینے کی زحمت کر رہا ہے. پانی کو فوراً پھینکتے ہیں اور فوراً مشویزہ بھرتے ہیں, بائیں کاندھے پر لیتے ہیں. پھر سے پلٹ کر اب عباس پلٹ رہا ہے خیمے کی طرف. لشکر میں حکم دیا جاتا ہے کہ سنو,
خیمہ حسین میں اگر ایک بوند بھی پانی چلا گیا تو یاد رکھنا جتنی محنتیں تم نے کی ہے سب بیکار ہو جائے گا، یزید لشکر کا تختہ پلٹ جائے گا، انہیں گھیر لو، پانی کا ایک بوند خیمے میں نہ پہنچ پائے۔ اللہ الصمد، لیکن شیر ہے، دیکھو کس طرح کھا رہے ہیں، عباس علم بردار ہے، ہاتھوں میں تلوار حیدری ہے، لے کر وار شروع کرتے ہیں، کئیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں مشغزہ ہے، آپ لڑے جا رہے ہیں، ایک بدبخت پیچھے سے وار کرتا ہے، آپ کے بایاں بازو کو کاٹ دیتا ہے، بایاں بازو جسم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ عباس کی بہادری پر کہ جو ہی بایاں بازو کٹ کر نیچے گر جاتا ہے، آپ داہنے بازو میں مشغزہ ڈال لیتے ہیں اور اسی ہاتھ سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن اب بایاں بازو کٹنے کے بعد ایک ہاتھ میں نہ وہ طاقت باقی رہی اور نہ وہ وسعت باقی رہی، لیکن قربان جاؤ عباس کی بہادری پر اے نوجوانوں، اپنے دل سے دل کو تھام لو۔ اللہ الصمد، پھر ایک بدبخت آتا ہے، آ کر پیچھے سے وار کرتا ہے، داہنا بازو بھی کٹ کر گر جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ عباس کی ہمت اور شجاعت پر کہ دونوں بازو کٹنے کے باوجود آپ گھوڑے پر سوار ہیں، مشغزے کے تسمے کو دانت سے تھام لیتے گئے اور یہ عزم مصمم کرتے گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، عباس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خیمہ حسین میں عباس پانی پہنچا کر رہے گا، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا اور مشیت الہی کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ ایک بدبخت عامر بن کاہل یہ تیر چلاتا ہے اور اس طرح تیر چلاتا ہے کہ وہ بدبخت سیجا مشغزے کو نشانہ بناتا ہے اور مشغزے پر تیر جا کر لگتا ہے، سارا پانی بکھر جاتا ہے۔ عباس چلا اٹھتے ہیں کہ بھائی جان مدد کے لیے آئیے۔ اللہ الصمد، اب امام علی مقام کی قبر ٹوٹ چکی ہے، عباس علم بردار شہید ہونے کو ہے، امام علی مقام قریب آتے گئے، عباس گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، نہ دونوں بازو ہے نہ ہی جینے کی سکر باقی ہے، میرے حسین زاروں قطار ہوتے ہیں کہ عباس تم مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو، مجھے اکیلا اس دشمن کے درگاہ میں چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے بعد میرا کیا ہوگا اور میرے بعد اس خیمے کا کیا ہوگا؟ اللہ سمجھ اتنا سنتا ہوتا ہے۔ عباس عرض کرتے ہیں، اے امام، میں نے جو ارادہ کیا تھا پورا نہ کر پایا، میری سفارش ضرور نانا جان سے کرنا کہ یہ عباس آخری سانس تک خیمہ حسین تک پانی پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا اور اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، لیکن اپنے ارادے سے نہیں ہٹا، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سسکیاں لیتے تھے، عباس علم بردار اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور امام علی مقام کے زاویہ مقدس پر دم توڑ دیتے ہیں۔ امام علی مقام عباس کو اٹھا کر لے آتے ہیں، شہداء کے ساتھ میں رکھ دیں گے، شہیدوں کے لاش کے ساتھ میں عباس کو رکھ دیں گے۔ اللہ الصمد، زینب باہر آتی ہے، سارے اندر کے عورتیں جب عباس باہر نکلتے ہیں پانی لانے کے لیے، سب یہی سوچتے ہیں کہ عباس پانی لے کر ابھی آئیں گے، بچوں کو پلائیں گے، عباس ابھی آئیں گے، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے گی، عباس ابھی پانی لے کر آئیں گے، سکینہ کی پیاس بجھ جائے گی۔ سب جب عباس علم بردار جب روانہ ہوتے ہیں، سبوں کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ ابھی پانی آئے گا تو ہم پیئیں گے اور سبوں کی مصیبتیں، ان کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن زینب جو ہی باہر آتی ہے اور بھائی کو بنا بازو کے دیکھتی ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے کہ ہائے بھائی جان، یہ آپ کیا کر گئے، ہمیں یہاں پر تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اب ہماری فکر کون کرے گا، اب ہمیں کون بچائے گا، اللہ الصمد ہمارے دیکھ بھال کون کرے گا، اللہ الصمد۔ لہذا حضرت عباس بن علم بردار کے شہید ہونے کے بعد
اب وہ وقت آیا کہ ہر ایک سنگ دل کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے لختے جگر آپ کا بیٹا علی اکبر موجود ہے، ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہتے ہیں ابا حضور مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی ان یزیدیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دوں، میں بھی ان سے جنگ کر کے جام شہادت نوش کر کے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر کے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لوں۔ اللہ الصمد، کون ایسا باپ ہوگا بتاؤ تو صحیح جو اپنے جوان بیٹے کو یوں اپنے سامنے تیروں سے چھٹی ہونے کے لیے، نیزوں سے چھٹی ہونے کے لیے، کٹنے کے لیے بھیج دے۔ لہذا میرے امام فرماتے ہیں بیٹا میں کس بات کی تمہیں اجازت دوں؟ تم جانتے ہو میں تمہیں تیروں سے چھٹی ہونے کی اجازت دوں، نیزوں سے کٹنے کی اجازت دوں، یہ لوگ تمہارے جسموں کو چھٹی کرے اس کی اجازت دوں؟ علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجئے، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کا علی اکبر ہے، ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہیں۔ ابا حضور سے اجازت لیتے تھے، ابا حضور سینے سے لگا کر مشیت الہی کے سامنے اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اپنے بیٹے کو لختے جگر کو کارزار پہ بھیج دیتے گئے۔ جنگ کے میدان میں آپ آتے ہیں، آنے کے بعد امام قاسم سے بھی بڑھ کر ان کی شجاعت کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ آنے کے بعد آپ پکارتے ہیں اے یزیدیوں سنو، میں ابن حسین ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میں علی اکبر ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ میرے سامنے کون میرا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا جب یہ للکارتے ہیں تو ابن سعد طارق سے کہتا ہے اے طارق بڑی شرم کی بات ہے، تو اپنی بہادری کے ڈنکے بجاتا ہے، تجھے تو بہت لوگ شام میں اور عراق میں تیرا چرچا ہے، لوگ تیری بہادری کو یاد کرتے ہیں اور تیرے چرچے ہیں، اور ایک نوجوان بیٹے